اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہے، اور آپ کامل الایمان اور ایمان کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ انا اول المومنین، اللہ نے اپنے رسول سے کتنی مرتبہ قرآن مجید میں یہ اعلان کروایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں پہلا مومن ہوں۔ وہ کمال درجے کے مومن تھے آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی کا ہر عمل ہمارے لیے بے مثال اور کمال درجے کا نمونہ ہے۔ صبر و برداشت آپ نے کس درجے کا تھا اور کس طرح کا تھا؟ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس کس طرح کے مظالم ڈھائے گئے۔ آپ صبر و برداشت کے کوہ گراں ثابت ہوئے۔ کوئی مصیبت، کوئی رنج و غم، آزمائشوں کا طوفان، بہتان اور الزامات کی بارش، جسمانی اور روحانی اذیتیں، گالیاں، طعنے، بددعائیں، تیر اور پتھر، معاشی بائیکاٹ، ظلم اور زیادتیاں، سازشوں اور مکر و فریب کے جال، قتل کے منصوبے، دشمنوں نے ہر تیر آزما کر دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے استقلال میں ذرا لغزش نہیں آئی۔ خوف اور لالچ کے تمام حربے بھی اختیار کیے گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و استقامت کی مضبوط دیوار سے ٹکرا کر ساری چالیں مکڑی کے جالے ثابت ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل تھی۔ وما صبرک الا باللہ، آپ کا صبر اللہ کے سہارے تھا۔ واصبر علی ما یقولون، جو بکواس بھی یہ کر رہے ہیں، جو کچھ گالیاں بکتے ہیں، آپ کو کچھ طعنے دیتے ہیں، الزامات، بہتان تراشیاں کر رہے ہیں، آپ کو صبر کی تلقین کی گئی اور آپ نے بے مثال صبر کیا۔ جب ابو طالب کی وفات ہو گئی اور اس کے 2 ماہ بعد یا کچھ دنوں بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی وفات ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رنجیدہ تھے، کتنی مشکل تھی۔ باہر کے جو معاملات تھے اس میں ابو طالب مرتے دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے ڈھال بن کر کھڑے رہے، اور گھر کے اندر سیدہ خدیجہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کرنے والی، یہ دونوں سہارے ختم ہو گئے۔ کتنے رنجیدہ تھے، اور جس سال ان دونوں کی وفات ہوئی اس کو عام الحزن کا نام دیا گیا، غم کا سال، رنج کا سال۔ جی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔ طائف میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ جسم لولہان، گالی گلوچ، برا بھلا، فکرے کسے گئے، آپ نڈال ہو کر ایک باغ کے اندر پناہ لیتے ہیں، اوباشوں نے آپ کو اٹھا دیا، پھر پتھر مارنا شروع کر دیے، ملک الجبال آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے جبریل کے ساتھ، اور جبریل نے عرض کیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ملک الجبال بھیجے ہیں اللہ نے، اگر آپ اجازت دیں تو ان طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے، ان کی نسل میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صبر و برداشت کے ساتھ، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، میری قوم نے مجھے پہچانا نہیں، میں ان کا کتنا خیرخواہ ہوں، اللہ تو ان کو ہدایت دیتی مجھے پہچان لیں۔ یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو شعور نہیں ہے۔ جی، یہ اپنے نفع نقصان کے مطلب یہ ہے کہ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تھا درد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، اور اس طریقے سے آپ نے تمام اذیتوں اور تکلیفوں کو اور مصیبتوں اور پریشانیوں کو برداشت کیا۔ آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ جھوٹی تہمت لگائی گئی، آپ نے برداشت کیا اور اس کے سرغنہ عبداللہ بن ابی کے اس قصور کو معاف کر دیا۔ ابو لہب نے کیسا بکواس کیا، کیسی بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تب لک لہذا جمعتنا، یہ بات تھی جس کے لیے تم نے ہمیں تکلیف دی کوئی صفحہ کے اوپر۔ اس کے جواب اللہ کی طرف سے دیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، برداشت کیا۔ اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوتی ہیں، سورت نازل ہوتی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اے بدبخت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، تو تباہ و برباد ہو گیا، اور ایسی اذیتناک موت کہ دوسروں کے لیے عبرت کا باعث بنی وہ موت۔ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک زخمی ہو گیا، دندان مبارک شہید ہو گئے،
لیکن آپ صبر و استقامت سے اللہ کے راستے میں ڈٹے رہے۔ جی صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے، 6 یا 8 9 لوگ باقی رہ گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آواز لگائی، پھر آپ کے پاس جو ہے وہ لوگ دوبارہ جمع ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ یہ صبر و استقامت اسلامی اخلاقیات کی اہم صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس صفت کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔